آج ہے 25 اگست اور آج ہے اتوار کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اللہ اکبر! غزہ میں مزید 40 یہودی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے، تو دوسری جانب اسرائیل میں بغاوت، ایران، لبنان، یمن نے بازی پلٹ دی۔ حزب اللہ کے مجاہدین کے گوریلا فضائی حملے، اسرائیلی وزیر دفاع سرنڈر کر گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ اب پورے 1 سال ہونے کو ہے۔ 7 اکتوبر کو پورا 1 سال ہو جائے گا، لیکن اسرائیل کے پے در پے حملوں کی بدولت لاکھوں فلسطینی بے گھر، لاکھوں فلسطینی شہید اور لاکھوں فلسطینی اس وقت زخمی حالت میں مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں، اور اسرائیل پے در پے حملوں میں مصروف ہے۔ اور اس کا حملہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک ہی حملوں میں خطرناک ترین 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں اب جو حملہ ہوا ہے اس کا جوابی حملے میں 40 یہودی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ کا بھی تابڑ توڑ حملہ دیکھنے میں آیا تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فضائیہ کے 100 سے زائد طیاروں نے لبنان کی ملیشیا حزب اللہ کے 10 راکٹ لانچرز کو تباہ کیا۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں نصب ان راکٹ لانچروں کو اسرائیل کے وسطی اور شمالی حصوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اسرائیل کے اتوار کی الگ صبح کی جانے والی اس کارروائی میں لبنان میں 40 سے زائد مقامات پر نصب راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ ان راکٹ لانچروں سے شمالی اسرائیل میں اہم اہداف کو نشانہ بنانا چاہتی تھی، تاہم وسطی اسرائیل کے چند علاقے بھی لبنانی حزب اللہ کے نشانے پر تھے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے دفاع میں تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان ایران نواز حزب اللہ کی جانب سے اپنے اہم فوجی کمانڈر فواد شکر کی چند دن پہلے اسرائیلی کارروائی میں ہلاکت کا بدلہ لینے کی خاطر اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور راکٹ داغنے کی کارروائی آغاز کے بعد سامنے آیا۔ اپنے بیان میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک کے تحفظ کی خاطر تمام ممکنہ اقدامات کریں گے تاکہ ہمارے شہری بحفاظت وطن واپس آ سکیں۔ نیز ہماری کارروائیوں کا مقصد اپنی شمالی سرحد پر واقع شہروں اور قصبات کی حفاظت کرنا بھی ہے، تاکہ وہ ملک کی متحدہ قیادت میں پرامن زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جو ہمیں گزند پہنچائے گا، ہم اسے نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ پر مزید حملے کریں گے۔ اسرائیل کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ ہم نے حزب اللہ کے 20 میزائل کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 20 کمانڈروں اور ارکان کو ہلاک کیا ہے اور حال ہی میں حزب اللہ کے 70 اہداف پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے ہفتے کی شام کہا کہ اسرائیلی فوج نے لبنانی حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے 20 سے زائد سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا۔ ہگاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ اسرائیل فوجی شمال مزاج کے حوالے سے تمام حالات کے لیے تیار ہے اور سیاسی سطح سے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رواں ہفتے غزہ کی پٹی میں زیر حراست افراد کے لیے ہونے والے حملے کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی اندازوں کے مطابق کہا گیا تھا کہ لبنانی ملیشیا جلد ہی اسرائیل پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ امریکہ نے خطے میں الرٹ کی حالت بڑھا دی ہے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے کہا ہے کہ سینئر حکام نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے باوجود حزب اللہ ملیشیا نے حملہ ترک نہیں کیا
انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یوگلینٹ، چیف آف سٹاف ہرزی ہیلوی حزب اللہ کے جلدی حملے کے امکانات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ خیال رہے کہ 30 جولائی کو بیروت میں ایک اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر ترین کمانڈر فواد شکر کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے اگلے روز تہران میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی سرزمین پر ہونے والے اس قتل کی ذمہ داری اسرائیلی ریاست پر عائد کرتے ہوئے تل ابیب سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ اہلکاروں سمیت 7 مزید افراد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں جنوب کے مختلف حصوں میں ایک بچے سمیت 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی دشمن کے ڈرون حملے میں ایت الشعب میں ایک 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے اور 2 دیگر اسرائیلی حملوں میں جنوب میں 3 دیگر مقامات پر 5 افراد ہلاک ہوئے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ایک دشمن ڈرون نے ایت الشعب میں ایک گھر کو 2 گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں تیر حرفہ گاؤں پر ایک چھاپہ شامل تھا جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ بعد میں حزب اللہ نے اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 3 مزاحمت کاروں کی ہلاکت پر سوگ منایا، جن میں اسی گاؤں کا ایک شخص بھی شامل تھا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے طیارے نے ایک دہشت گرد سیل کے ارکان کو ختم کر دیا جو تیر حرفہ کے علاقے سے میزائل فائر کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ انہوں نے حزب اللہ نے کہا ہے کہ جنوبی دیہاتوں اور گھروں پر دشمن کے حملوں کے جواب میں اس نے شمالی اسرائیل کے میرون کے فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ ایران اور حزب اللہ نے تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ اور جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر فواد شکر کی گزشتہ ماہ ہونے والی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا، جس کے بعد مکمل جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اسرائیلی حکام نے کشیدگی شروع ہونے کے بعد سے کم 23 اسرائیلی فوجیوں اور 26 شہریوں کی ہلاکت کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ قتل کے رد عمل سے متعلق اچھی خبریں سنائیں گے۔ یہ کہنا تھا اسماعیل ہنیہ کے بعد ہونے والے نئے حماس سربراہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کر کے تاریخ کی بدترین غلطی کی ہے۔ ہم ایسی کارروائی کریں گے، ایسی جگہ اسرائیل کو ہٹ کریں گے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے اور اسرائیل کو تابڑ توڑ جواب دیا جائے۔